وبيننا وعيننا مطلوبنا ومصحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله درود شریف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے ہم سب کی حاضری قبول ہو اور آج کی یہ محبت بری محفل ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا سامان ثابت ہو۔ تھوڑے سے وقت کے لیے چند ایک باتیں عرض کرنا ہے۔ اس وقت کلمہ طیبہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ وہی کلمہ طیبہ ہے جسے میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں اور دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قریباً مسلمان کا ہر بچہ اس کلمہ طیبہ سے آگاہ ہے، واقف ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں کا بچہ کوئی توتلی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو ماں باپ وارے وارے ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی اہمیت والی چیز ہے کہ جس کے پڑھنے سے ماں باپ انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ معنی بھی قریباً آپ سبھی کے علم میں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، پرستش کے قابل کوئی نہیں، سجدہ صرف اسی کو ہے، عبادت صرف اسی کی ہے، خدا صرف وہی ہے، الہ صرف وہی ہے، محمد الرسول اللہ، اور پیارے محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ترجمہ ہے اور یہ بھی قریباً ہم سب کو آتا ہے۔ بظاہر تو یہ عبارت بڑی مختصر سی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر اس کی قوت کتنی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، وہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی کی عمر 100 سال ہے اور 100 سال اس کے شرک میں گزر گئے، کفر میں گزر گئے، پتھروں کو پوجتے گزر گئے، پتھروں کو سجدہ کرتے گزر گئے، خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے گزر گئے، اور وہ جہنم کا ایندھن بن گیا، جہنم کا ایندھن ثابت ہو گیا، ساری زندگی اس کی شرک میں گزری ہے، مگر موت سے کچھ وقت پہلے اس کے دل میں انقلاب آیا اور اس نے خلوص دل سے، دل کی گہرائیوں سے یہی تھوڑی سی عبارت پڑھ لی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل کی گہرائیوں سے اسے پڑھا اور مانا، تو یقین جانے وہ بندہ اب جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا بلکہ جنت کا مالک بن جائے گا۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا، جہنم میں جانے کا نظام بدل گیا، جو ایندھن بننا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب چونکہ وہ حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان کا اعلان کر رہا ہے، خدا کی الوہیت کا اعلان کر رہا ہے، اس کی طاقت یہ ہے کہ بجائے جہنم میں جانے کے جنت کا شہنشاہ بنا دیا گیا۔ اب اس کلمہ طیبہ کے متعلق علماء نے جو بات کہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک حصہ میں توحید کا ذکر ہے اور دوسرے میں رسالت کا ذکر ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ پہلے حصہ میں خدا کا ذکر ہے اور دوسرے میں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ یہ عام بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ دو حصے ہیں، مگر ایک بات جو دوسری
عرض کرنا چاہتا ہوں بیٹے وہ یہ ہے کہ اسے آپ دو حصے نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ حصہ ہے ہی ایک، دوئی کو نکال دیں، دوئی کی بات ختم کر دیں، حصہ ایک ہے۔ اب یہ معاملہ درست کیسے ہوگا جب ایک حصہ اسے تسلیم کریں گے؟ تمہارا کیا ہوا؟ ایک حصہ یوں ہے، مقدمہ آپ کرتے ہیں عدالت میں، فائل ایک ہے، مقدمہ ایک ہے، مگر اس میں باتیں دو آ جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تولیہ میرا ہے، رومال میرا ہے، یہ دعویٰ ہے، اور دلیل ہے کہ میں نے کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، کوئی گواہ بھی ہے۔ اگر اس کا کوئی گواہ ہے، میرے پاس کوئی ووچر رسید ہے، تو میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں، مقدمہ جیت لوں گا۔ اگر کوئی صورت ہی نہیں ہے، اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو میں مقدمے میں مار کھا جاؤں گا۔ اب دعویٰ اور دلیل ایک ہی مقدمے کی دو چیزیں ہیں، یہ الگ نہیں ہے۔ اسے یوں سمجھیں، کلمہ طیبہ کی اس لائن کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، حصے دو نہیں، بات ایک ہے، حصہ ایک ہے، مقدمہ ایک ہے، فائل ایک ہے۔ البتہ بات یہ ہے کہ دعویٰ اور دلیل اکٹھے ہوئے ہیں۔ اسی عبارت میں دعویٰ اور دلیل اکٹھے ہو گئے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ رب کائنات کا دعویٰ ہے کہ میرے بغیر کوئی خدا نہیں، میرے بغیر کوئی الہ نہیں، میرے بغیر کوئی معبود نہیں، مسجود صرف میں ہوں، اللہ صرف میں ہوں، الہ صرف میں ہوں، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اب میں اس کا بندہ ہو کر، عاجز بندہ ہوتے ہوئے عرض کرتا ہوں، یا اللہ میرے ہاں تو ہی ہے کہ میں دعویٰ کروں تو اس کی دلیل دیتا ہوں کہ یہ مکان میرا ہے، جگہ میری ہے، لاؤڈ سپیکر میرا ہے، ٹوپی میری ہے، اور اس کے لیے دلیل ہے۔ اگر دلیل نہ ہو تو دعویٰ کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ اور تو نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ تیرے بغیر کوئی الہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی ساتوں آسمانوں میں ہے، نہ ساتوں زمینوں میں ہے، نہ سمندروں میں ہے، نہ پہاڑوں میں ہے، نہ دریاؤں میں ہے، نہ ویرانوں میں ہے، نہ آبادیوں میں ہے، نہ جنگلوں میں ہے، نہ مرغزاروں میں ہے، نہ باغوں میں ہے، کہیں بھی تیرا شریک نہیں، صرف تو ہی تو ہے۔ یہ دعویٰ خدا کا ہے کہ صرف میں ہی میں ہوں، الہ میں ہوں، خدا میں ہوں، رب میں ہوں، پروردگار میں ہوں۔ اتنا بڑا دعویٰ میرے بیٹے، اتنا بڑا دعویٰ ہے، تو میں عرض کرتا ہوں پیار سے، مقابلے سے نہیں، معاذ اللہ، عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اے رب کعبہ تیرا اتنا بڑا دعویٰ ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ میرے دعوے پر، میرے تولیے پر دلیل چاہیے، 5 روپے کے پین پر دلیل چاہیے، میری پگڑی پر دلیل چاہیے، میرے لباس پر دلیل چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور تیرا اتنا بڑا دعویٰ کہ سمندروں میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں، پہاڑوں میں تیرا کوئی شریک نہیں، آسمانوں میں تیرا کوئی مقابل نہیں، زمینوں میں صرف تو ہی تو رب ہے، تیرا دعوت دلیل کیا ہے؟ تو بھی تو فرمانا تاکہ میں تیرا بندہ۔ اور یہ کوئی حد جرم کی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا تو دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ یہ قرآن مقدس ہے۔ اب ابراہیم خلیل ہیں، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، جن پر آگ کو گلزار کر دیا گیا ہے۔ وہ عرض کر رہے ہیں، رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا دے تو مردے زندے کیسے کرتا ہے۔ خلاق کائنات فرماتا ہے، اولم تو ابراہیم تو مانتا نہیں، میری اس قدرت کا قائل نہیں کہ میں مردے زندہ کر لیتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں۔ اولم تو تجھے اعتبار نہیں آ رہا؟ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہو کر
عرض کرتے ہیں یا اللہ دکھا تو دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، دکھا دے کیسے کرتا ہے۔ حالانکہ یقین ہے، ایمان ہے، خلیل کی بات ہے، میری آپ کی نہیں ہے، ایمان ہے کہ خدا مردے زندہ کرتا ہے۔ جب یہ حکم ہے اولم تومن، تجھے کوئی اعتبار نہیں آ رہا کیا معاملہ کیا ہے خلیل، کیوں پوچھ رہا ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میں مانتا ہوں کہ تو مردے زندہ کرتا ہے، مگر ولکن لیطمئن قلبی، میں بندہ جو ہوا اطمینان قلب کی بات کر رہا ہوں، انکار کی بات نہیں کر رہا ہوں، معاملہ ختم ہو گیا۔ انکار کی بات نہیں کر رہا، اطمینان قلب کی بات کر رہا ہوں۔ اسی اصول کو سامنے رکھ کر میں یہ عرض کرتا ہوں یا اللہ تو فرمانا تیرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، جواب ملتا ہے میرے بندے اگر میرے دعوے کی دلیل پوچھتا ہے تو محمد رسول اللہ۔ میرے دعوے کی دلیل پوچھتا ہے تو محمد رسول اللہ دلیل ہے۔ اب رہی یہ بات، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آ جائے کہ حضور دلیل ہے کیا؟ آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، وہ خدا کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کی ہے، وہ دلیل نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دلیل نہیں ہے؟ جن پر چھری نے کوئی حملہ نہیں کیا، ایک رونگٹا بھی نہیں کاٹا، وہ دلیل نہیں ہے؟ موسیٰ عیسیٰ دلیل نہیں ہے؟ سارے نبی دلیل ہیں۔ تو اگر یہ مانا میں نے آپ کو کلمہ طیبہ کا سنا دیا تو کون سی نئی بات میں نے کہی ہے؟ دلیل تو سارے نبی ہیں، بلکہ یہ کہیے وفی کل شین لہو آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر شے دلیل ہے اس بات پر کہ خدا ایک ہے۔ آسمان بھی دلیل ہے، زمینیں بھی دلیل ہیں، عرش بھی دلیل ہے، کرسی بھی دلیل ہے، چاند بھی دلیل ہے، ستارے بھی دلیل ہیں، میں بھی دلیل ہوں، آپ بھی دلیل ہے، سمندروں کی روانی دلیل ہے، طغیانی دلیل ہے، لہریں دلیل ہیں، کائنات کی ہر شے دلیل ہے، اور نبی بھی دلیل ہے۔ تو یہ کوئی نیا معنی تو نہ ہوا کہ محمد میری دلیل ہے، دلیل تو اس کے سارے ہیں۔ تو اس اشکال کا جواب میں یوں دے سکتا ہوں کہ میں مانتا ہوں آدم علیہ السلام دلیل ہے خدا کی، خدا کے وجود کی کہ خدا ہے، اس وجود کی دلیل آدم علیہ السلام ہے، مگر یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ میں مانتا ہوں کہ وہ دلیل ہیں، یہ آپ کو ماننا ہوگا کہ دلیل تو ہیں مگر چھوٹی ہیں، مصطفیٰ بڑی ہے۔ یہ فرق ہے۔ مانتا ہوں کہ نوح علیہ السلام دلیل ہے خدا کے وجود کی، ان کے پاس جبریل آتے ہیں، دلیل ہیں، مگر 950 سال تک تبلیغ کرنے والا رسول چھوٹی دلیل ہے، آمنہ کا لال بڑی دلیل ہے۔ میں مانتا ہوں کہ عرش دلیل ہے خدا کی الوہیت کی، خدا کی خدائی کی عرش دلیل ہے، وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے، مگر بیٹے آپ بھی مانو عرش چھوٹی دلیل ہے، فاطمہ الزہرا کا ابا بڑی دلیل۔ میں مانتا ہوں سورج دلیل ہے خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کی اور ہے، مگر وہ بہت چھوٹی دلیل ہے، مصطفیٰ بہت بڑی دلیل ہے۔ اب یہ ذہن میں ہے کہ سورج چھوٹی دلیل کیسے ہے، چاند چھوٹی دلیل کیسے ہے، مصطفیٰ بڑی دلیل کیسے ہے؟ تو بات بڑی سیدھی ہے، اگر چاند چھوٹی دلیل نہ ہوتا تو انگلی سے اس کا سینہ بھی نہ چر جاتا۔ معلوم ہوا حضور تو حضور ہیں، حضور کی انگلی کتاب نہیں لا سکا۔ نبوت کتاب کیا لائے گا وہ، رسالت کتاب کیا لائے گا وہ تو نبی کی انگلی کتاب برداشت نہیں کر سکا اور اس کا سینہ چر گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ چھوٹی دلیل ہے، تبھی تو مار کھا گیا ہے۔ یہ کہ سورج کیسے چھوٹی دلیل ہے تو وہ بھی بڑی واضح بات ہے، اگر سورج چھوٹی دلیل نہ ہوتا تو کبھی ڈوبا ہوا واپس بھی نہ آتا۔ حیدر کرار علی المرتضیٰ کی
نماز عصر قضا ہو گئی ہے، گرم آنسو چہرے پر پڑے ہیں، مالک یا علی، علی کیا ہو گیا، لما تبکی، روتا کیوں ہے؟ عرض کی حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضور فرماتے کوئی بات نہیں۔ اب اس کا یہ بھی جواب ہو سکتا تھا کہ علی کیا ہوا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، شام ہو گئی ہے، مغرب ہو گئی ہے، اب ہم مغرب پڑھیں گے، مغرب پڑھنے کے ساتھ قضائی دے لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ سورج ڈوب گیا ہے، عصر قضا ہو گئی ہے، علی رو کیوں رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہوگی تو سورج کو حکم ہوتا ہے کہ واپس آ جائے، سورج کو حکم ہوتا ہے کہ واپس آ جائے، وہ عصر پر آتا ہے، حیدر کرار نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ بات بھی سوچیں کہ اتنا تکلف کہ ڈوبے ہوئے سورج کو حکم ملتا ہے کہ واپس آؤ، اور نبوت کی نگاہ کا یہ عالم ہے، قوت کا یہ عالم ہے کہ اسے واپس آنا پڑتا ہے۔ عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، مغرب کا وقت آ گیا ہے تو مغرب کی نماز پڑھیں، علی کوئی بات نہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کا حکم شریعت نے قضائی کا دے دیا کہ قضا ہو گئی ہے تو قضائی دے لو، ادا نہیں کر سکے تو قضائی دے لو، ہم مغرب کے بعد قضائی دے لیں گے۔ مگر نہیں، ایسا نہیں کیا۔ محسوس کچھ یوں ہوتا ہے کہ کائنات کو علی کا نخرہ دکھانا مقصود تھا۔ دنیا کو بتانا تھا کہ علی کا میری بارگاہ میں ناز یہ ہے۔ کبھی صدیق کا ناز بتایا جاتا ہے، کبھی فاروق کا ناز بتایا جاتا ہے، کبھی عثمان غنی کا ناز بتایا جاتا ہے، کبھی حیدر کرار کا ناز بتایا جاتا ہے۔ یہ موقع حیدر کرار کے ناز کا ہے۔ جب صدیق اکبر کے ناز کی باری آتی ہے تو اس کا دوسرا انداز ہے۔ ہجرت کر کے جاتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں ہو رہے ہیں کہ دشمن کا کہیں حملہ نہ ہو جائے تو حضور فرماتے لا تحزن، قرآن مقدس میں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مقام صدیق کو یوں بیان کیا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں کئی معنی کوئی لوگوں نے کیا ہے لا تحزن کا کہ خوف نہ کر، ڈرنا، جس سے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھا صدیق اکبر تو ڈر رہے تھے کہ قرآن پاک نے فرمایا لا تخف، نہ ڈر، لا تحزن، نہ ڈر۔ نہیں، یہ ترجمہ غلط کیا جا رہا ہے، حزن اور ہے، خوف اور ہے۔ یہاں لا تخف نہیں، لا تحزن ہے، خوف اور ہے، حزن اور ہے۔ حزن اور خوف کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مجھے کوئی کہتا ہے میں گولی مارتا ہوں تجھے، مجھے کوئی ڈانگ مارتا ہے، کوئی میری پٹائی کر دیتا ہے، آپ کھڑے ہیں میری حالت کو دیکھ رہے ہیں، وہ خوف جو مجھ پر طاری ہے اس بندے کا، دشمن کا، میرے مخالف کا، جو میرے دل پر اثر ہو رہا ہے اس کا نام خوف ہے۔ مجھے مارنے آیا ہے، مجھے وارننگ کر رہا ہے، وہ خوف ہے۔ اور آپ دور کھڑے جو پریشان ہو رہے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی ہے بیچارے، اسے کیوں مار رہے ہیں؟ آپ کے دل پر میری حالت کو دیکھ کر جو اثر ہو رہا ہے وہ حزن ہے، سمجھا گیا؟ آپ کے دل پر جو میری پٹائی، میری مار کی وجہ سے آپ کے دل پر جو کچھ واقعہ گزر رہا ہے اس کا نام حزن ہے، اور میرے دل پر جو کچھ گزر رہا ہے وہ خوف ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، غم نہ کر۔ لا تحزن فرما کر فرمایا گیا کہ صدیق تجھے لا تحزن، میرا غم نہ کر، تیری اپنی بات نہیں، میرا فکر نہ کر۔ معلوم ہوتا ہے ابو بکر کو فکر تھا تو رسول اللہ کی ذات کا فکر تھا، اپنا نہیں تھا، اس لیے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں بھی اس مقام صدیقی کو بیان کیا جا رہا ہے، صدیقیت کو،
कुरान मुक़द्दस ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब अपनी कौम को लेकर बनी इसराइल को लेकर चले गए, दरिया पर पहुंचे, 6 लाख फिरौनी ताकब करके कौम को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। कौम ने कहा मूसा फिरौन आ गया, लश्कर उसका आ गया, फौज सर पर चढ़ आई, क्या होगा, क्या बनेगा? वहां मूसा अलैहिस्सलाम कुरान मुक़द्दस फरमाता है, फरमाते कोई बात नहीं, इन रब्बी मई सयहदीन, फिक्र ना करो मेरा रब मेरे साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्र ना करो ऐ बनी इसराइल, फिक्र ना करो, मेरा रब मेरे साथ है। बता ये रहा हूं कि जब सिद्दीक की बारी आती है तो हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह माअना, फिक्र ना कर अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर इस्लाम जिक्र करते हैं इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर मेरे और तेरे दोनों के साथ अल्लाह है। माना का ये माना। और जब मूसा अलैहिस्सलाम इस मरहले पर गुजरते हैं तो जवाब देते हैं इन्न रब्बी माई, सारे 6 लाख के करीब इसराइल हैं, इसराइली हैं, सबको नजरअंदाज किया जा रहा है। फरमाया यह जा रहा है मेरा रब मेरे साथ है। फर्क समझा रहा है। महबूब की रहमत को, मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को जरा सामने तवाज़ुन थोड़ा सा करें। हुजूर पर जब ये गुजरती है तो सिद्दीक अकबर को फरमाते हैं इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर अबू बकर को अपने साथ रखते हैं, ये नाज़ अबू बकर है। माना कहकर अबू बकर को सीने से लगाया, ये नाज है। और उधर है इन्न रब्बी माई, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मेरा रब जो मेरे साथ है, तुम्हें क्या फिक्र है? वहां मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख की परवाह नहीं करते और फरमाते हैं कि मेरा रब मेरे साथ है। मगर जब बारगाह सिद्दीकी का मामला आता है तो वो तन्हा है। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर अल्लाह मेरे और तेरे दोनों के साथ है। तो ये अलग अलग मकाम होता है अंबिया के, सहाबा के नाज का। और फिर एक और बात भी, इन्नल्लाह माना, यहां अल्लाह है, उधर है इन्न रब्बी, मेरा रब। अल्लाह और रब का फर्क आपको समझ लेना चाहिए। अल्लाह जात है, रब सिफत है। फिर समझ लें, अल्लाह जात है, रब सिफत है। उधर है इन्नल्लाह माना, यानी मैं और तू जाते खुदा के साथ हैं, मैं और तू जाते खुदा के साथ हैं। अबू बकर मैं तू जाते खुदा के साथ हैं। इधर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा रब मेरे साथ है, यानी मैं रब की सिफत के साथ हूं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की सिफत के साथ हैं, तन्हा। मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा खुदा की सिफत के साथ हैं, मगर प्यारे मुस्तफा और अबू बकर दोनों खुदा की जात के साथ हैं। पता नहीं जिक्र ये कर रहा था कि यूं भी हो सकता था, ये भी हो सकता था कि अबू बकर अली फिक्र न कर, नमाज पढ़ लेंगे, कज़ाई है। मगर दिखाना यह था कि अली का नाज मेरे यहां कितना है, अली का नखरा मेरी बारगाह में कितना है, इसलिए सूरज को हुक्म दिया कि वापस आ जा, अली ने नमाज पढ़ना है। सहाबियत ये भी ज़हन में रहे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, हैदर कर्रार, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली अल मुर्तजा, सलमान, बिलाल, सारे सहाबी, इनका कितना बड़ा मकाम है सहाबियत का, कितनी बड़ी अजमत है। हमारे सिलसिलों में चिश्ती, फरीदी, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, ये सारे सूफियों के सिलसिले हैं, दरवेशों के हैं। इनमें गौस भी हैं, कुतुब भी हैं, अब्दाल भी हैं। मगर एक बात कह दूं, सारे सिलसिलों के, चारों सिलसिलों के जितने सलासिल हैं रूहानी, सबके गौस, सबके कुतुब, सबके अब्दाल इकट्ठे हो जाएं और परा बांध लें और बिजक वक्त प्रवास शुरू करें और बरसों प्रवास करते रहें। लाखों कुतुब, लाखों गौस, लाखों अब्दाल बरसों प्रवास करके उड़ते रहें, तो यकीन जानिए
بلال حبشی کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے، یہ ذہن میں رہے۔ سلمان فارسی کی دھول کو نہیں پا سکتے، صہیب رومی کی ہوا کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جمال مصطفیٰ دیکھا ہے، انہوں نے اپنی اس زندگی میں جمال مصطفیٰ دیکھا ہے، اور یہ اگرچہ ان کی زندگیاں کتنی ہیں مگر اس کیفیت سے محروم ہیں۔ اور خواب میں حضور کی زیارت کرنے سے کوئی صحابی نہیں بن جاتا، صحابی نہیں بن جاتا، صحابی وہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں ایمان کی نگاہ سے دیکھا ہے، اگرچہ اس نے کوئی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اور موت آ گئی۔ حضور کو دیکھا اور گواہی دے دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس کے بعد موت آ گئی، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکات دی، نہ حج کیا، نہ مسجد بنائی، نہ بخاری پڑھی، نہ بخاری پڑھائی، نہ مسجد کی اینٹیں لگائی، نہ مسجد کو کھڑا کیا، نہ قرآن پاک کے حروف پڑھے، کچھ بھی نہیں پڑھا، مگر یہ بندہ سارے غوثوں سے آگے نکل گیا ہے، یہ بندہ سارے کتبوں سے آگے نکل گیا ہے، ابدال پیچھے ہیں، یہ آگے ہے۔ یا صحابیت کو یوں بھی، اس سے علی مرتضیٰ سے بات یاد آ گئی، اسے یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سورج ہے نا، سورج یہ نکلتا ہے، سب سے پہلے اس کی نگاہ فضا پر پڑتی ہے، یہ خلا فضا، اور فضا سے پھر آگے چیر کر مجھ تک پہنچتی ہے۔ پہلی نگاہ سورج کی اس فضا پر ہے، پھر فضا آگے اس روشنی کو فضا مجھے دیتی ہے، فضا آپ کو دیتی ہے۔ اگر فضا صاف ہے، فضا صاف ہے تو روشنی مجھ تک آئے گی۔ اگر خدا نخواستہ میرے اور چاند کے درمیان بادل آ گیا، گرد و غبار آ گیا، تو چاند مجھے نظر نہیں آئے گا اور چاند کی روشنی مجھ پر نہیں پڑ سکے گی۔ سورج اور میرے درمیان بادل آ گیا تو سورج کی روشنی سے میں محروم ہوں، نہ مجھے سورج دیکھ سکتا ہے، نہ میں سورج کو دیکھ سکتا ہوں۔ پہلی نگاہ چاند کی، پہلی نگاہ سورج کی فضا پر پڑتی ہے، اور محبوب پاک آفتاب نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں، اس لیے نبی کی پہلی فضا جو ہے وہ صحابہ پر پڑی ہے، پہلی نگاہ۔ صحابہ سارے مصطفیٰ کی فضا ہیں، صحابہ سارے رسول اللہ کی فضا ہیں، اور جو بھی صحابی پر معاذ اللہ تنقید کرے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فضا کو گندلا سمجھتا ہے، وہ فضا کو خراب سمجھتا ہے، اور یہ یقین جانے کہ فضا خراب ہوگی تو روشنی نہیں پہنچے گی، روشنی ٹھیک پہنچ رہی ہے، چاندنی ٹھیک پہنچ رہی ہے، دھوپ ٹھیک آ رہی ہے، تو ماننا ہوگا کہ فضا صاف ستھری ہے۔ اگر نبوت کا فیض مجھ تک آپ تک پہنچ رہا ہے تو صحابہ کی فضا صاف ہے، ستھری ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر فضا میں نقص ہوگا تو آفتاب کی روشنی نہیں آئے گی۔ یہ صحابیت کا ناز تھا کہ علی نے نماز پڑھنا ہے، علی کو نماز پڑھنے دیا۔ اب یہ بتاتی ہے بات کہ یہ چھوٹی بات یہاں سے نکل گئی تھی تھوڑی سی، کہ یہ دلیل، سورج دلیل ہے مگر چھوٹی ہے، چاند دلیل ہے خدا کی اور بہت چھوٹی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل آمنہ کا لال۔ یہ بتانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے، باقی ساری دلیلیں چھوٹی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک جو کچھ ہے خدا کے وجود کی دلیل سے ایک پلے میں ہو جائے، اور در یتیم آمنہ کے لال، حسنین کے نانا، فاطمہ الزہرا کے ابا ایک طرف ہو تو میرا ایمان ہے کہ وہ دلیل وزنی ہے اور ساری ہلکی ہے۔ ساری کائنات سے بڑھ کر دلیل
اللہ کے وجود کی رسول اللہ. لہذا دو کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک حصہ ہے اور محمد رسول اللہ دوسرا حصہ ہے، اس سے مجھے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے، اس سے مجھے یہ زیادہ بات اچھی لگتی ہے کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل. اور قرآن مقدس نے بھی میرے اس دعویٰ کی ایک تائید فرمائی جس سے میری تائید ہوتی ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی. وہ دلیل کون ہے؟ وہ دلیل مصطفیٰ کی ذات ہے. یا اسے کلمہ طیبہ کو یوں سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے. محمد الرسول اللہ یہ ذاکر ہیں، یہ ذکر ہے، وہ ذاکر ہیں. یہ دعویٰ ہے، وہ دلیل ہیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا رسول اللہ نے، لا الہ الا اللہ پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں. تو جواب ملتا ہے محبوب جب تو میرے گن گا رہا ہے، میری الوہیت کا دم بھرتا ہے تو محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا سچا رسول ہے. تو یہ دو حصے ہیں. اب دو حصے ماننے کے ساتھ ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ مومن بننے کے لیے، ایماندار بننے کے لیے اگر دو حصے مانے جائیں تو ایماندار بننے کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پہلا حصہ ضروری ہے یا پچھلا ضروری ہے؟ تو آپ سوچیں گے، غور کریں گے کہ مومن بننے کے لیے، ایماندار بننے کے لیے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے، دوزخ سے نجات کے لیے پہلا حصہ نہیں ہے، دوسرا حصہ. اگر کوئی شخص خدا اپنا وہ خدا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دن میں 70,000 مرتبہ ذکر کرتا ہے اور وہ کہتے نہیں جی میں تو رسول کو نہیں مانتا، میں تو خدا کا ہی قائل ہوں، بس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، میرا رسالت پر ایمان ہی نہیں، میں جانتے ہی نہیں محمد کون ہے. تو 70,000 کیا 70 لاکھ مرتبہ پڑھ لے، 70 کروڑ مرتبہ پڑھ لے، 70 ارب خرب مرتبہ پڑھ لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر کا کافر ہی رہے گا. مومن اسی وقت ہوگا جب محمد الرسول اللہ کہے گا. حضور فرماتے ہیں محمد فرق بین الناس، میری ذات ہی تو لوگوں کے درمیان فرق کرتی ہے، میں ہی تو امتیاز ہوں کائنات میں، ورنہ کائنات میں خدا کو کون نہیں مانتا؟ عیسائی بھی خدا کو مانتا ہے، یہودی بھی خدا کو مانتا ہے، بدھ مت بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے. دنیا کا کون سا ایسا مذہب ہے جو مذہب کہلاتا ہے اور خدا کا قائل نہیں ہے؟ خدا کا قائل سارے ہی مذہب ہیں، سارے ہی مذہب ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مومن بننے کے لیے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ضروری ہے، ورنہ سب لوگوں ہندوؤں کو بھی کہنا پڑے گا ایماندار ہیں، سکھوں کو بھی کہنا پڑے گا ایماندار ہیں، بدھ مت بھی ایماندار، عیسائیوں کو کہنا پڑے گا ایماندار، وہ بھی تو خدا مانتے ہیں، ہندو بھی یہودی بھی خدا کو مانتا ہے، مگر کوئی مومن نہیں. مومن وہی ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. لہذا مومن بننے کے لیے آخری حصہ ہے، اس پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے. آج تو یہ حالت ہے، کچھ تھوڑا سا اور آگے اس بات کو کہیں تو کوئی حرج نہیں. 1,23,999 نبی یا کم و بیش جتنے دنیا پر آئے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں، وہ شخص کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں، وہی شخص کہتا ہے میں عرش کرسی لوح قلم کو مانتا ہوں، وہی شخص کہتا ہے میں جنت دوزخ کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں حشر نشر کا قائل ہوں، وہ کہتا ہے میں ساری کتابیں مانتا ہوں، صحیفے مانتا ہوں، مگر چھوٹی سی بات ہے میرے ذہن میں یہ نہیں آتی کہ محمد رسول ہیں یا نہیں، معاذ اللہ. تو اب اس کا سارا کیا کرتا برباد، اگرچہ وہ سارے رسولوں کو کیوں نہیں مان رہا. حکم ہوتا ہے
کہ تو سارے رسولوں کو مان رہا ہے، 1,23,999 یہ کم و بیش کو تو مان رہا ہے، تو میرے عرش کو بھی مانتا ہے، تو لوح قلم کو بھی مانتا ہے، جنت دوزخ کو بھی مانتا ہے، مگر میں رب ہوں، میں نہیں تجھے مانتا، جا جو مرضی کر لے، میں نہیں مانتا تجھے، میں تجھے اسی وقت مانوں گا جب تو میرے یار کو مان لے گا، جو اسے نہیں مانتا میں کیوں مانوں؟ تو حضور کی محمد فرق بین الناس، حضور لوگوں کے درمیان امتیاز ہیں، خدا قدوس جل مجدہ کی ذات کے ماننے کے ساتھ نہیں، خدا کی اس کے ساتھ الوہیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی نبوت کا اقرار ہو۔ ایک وقت تھا جب سارے نبیوں کے راستے خدا تک جاتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی راہ پر چلتا ہے تو وہ پہنچ جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی راہ پر چلا ہے وہ بھی خدا تک پہنچ گیا، نوح علیہ السلام کی راہ پر چلا ہے وہ بھی پہنچ گیا، جس نبی کی راہ پر چلا اس کے دور میں اس نے خدا کو پا لیا، یہ ٹھیک ہے۔ مگر جب آتے ہیں آمنہ کے لال، جب آئے ہیں پیارے مصطفیٰ، تو بیٹے سارے راستے مسدود کر دیے گئے، سیمنٹڈ بلاک کر دیے گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں، سارے راستے بند ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے کہ میں حسن یوسف میں خدا کو پالوں، نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کلیم اللہ کے معجزات میں خدا کو پالوں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ روح اللہ کی حیثیت میں خدا کو پالوں، ہر کس نہیں۔ وہ سارے راستے بلاک ہیں، اب تو ایک ہی شاہراہ ہے، اگر خدا کو پانا چاہتا ہے تو اس شاہراہ پر چلے، وہ شاہراہ مصطفیٰ ہے، یہ یوں کہہ لیجیے کہ وہ موٹر وے ہے، وہ موٹر وے ہے، اب تو ایک ہی موٹر وے ہے، جس پر چلے گا تو خدا کو پالے گا، اگر اس پر نہیں چلتا تو خدا کو نہیں پا سکتا۔ خلاف پیمبر کثیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب تو حضور کا راہ اختیار کرنا ہوگا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں اسی کلمہ طیبہ میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اس پر یہ جو زور دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہیں، تو باقی نبی، اس پر آپ کو اشکال سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ باقی نبی چھوٹی دلیل کیوں ہیں اور حضور دلیل کبریٰ بڑی دلیل کیوں ہیں؟ اس کی بھی تو کوئی دلیل چاہیے نا۔ جب بات دلیل کی ہو رہی ہے تو میرے اس دعوے کی بھی تو کوئی دلیل چاہیے کہ حضور بڑی دلیل کیوں ہیں اور آدم علیہ السلام چھوٹی دلیل کیوں ہیں، موسیٰ عیسیٰ چھوٹی کیوں ہیں، ابراہیم خلیل چھوٹی کیوں ہیں، تو وہ بھی سن لیں۔ وہ اس لیے کہ میں اس کیس کو، مقدمے کو تحقیق کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں جناب آدم علیہ السلام سے کہ بابا جی خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بڑی دلیل ہے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھے کہا کہ خدا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں اور آپ اکٹھے ہوئے اور جناب جبریل علیہ السلام کے ہاں چلے گئے، ان سے عرض کرتے ہیں کہ جناب جبریل خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ خدا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں عالم غیب سے، عالم انوار سے مجھے آواز آتی تھی کہ جبریل میں الہ ہوں، میں خدا ہوں، میرا پیغام آدم کو دے دے۔ بس جی، ہاں بس۔ اس آپ نے دیکھا ویکھا؟ تو جبریل جواب دیتے نہ میں نے دیکھا نہ ویکھا، دیکھنے ویکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں، آواز سننے کا مسئلہ ہے، کہاں میری طاقت کہ میں دیکھوں۔ اب یہ جو آدم علیہ السلام نے خدا کے وجود کا ذکر کیا ہے تو یہ تو جناب جبریل علیہ السلام سے سنی بات ہے، اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنی ہے۔ یہ تو ساری سنی سنائی باتیں ہیں، اور کبھی مقدمہ سنی باتوں پر بھی ہوا؟ مقدمہ تو چشمدید حالات پر ہوتا ہے، مقدمے کی کامیابی تو چشمدید حالات پر ہوتی ہے، سماعت پر نہیں ہے۔ کوئی کہتے جی میں نے سنا تھا کہ منظور آیا تھا جامعہ فریدیہ سے، تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ آپ میں جتنے بیٹھے ہیں کوئی کہ ہاں یار آیا تھا، وہ بات یہ سنا گیا تھا، اس نے یہ تقریر کی تھی، یہ باتیں کی تھی، تو تب تو کوئی بات بنے گی، سنی ہوئی تو کوئی بات نہیں۔
یہی سوال آپ ہر نبی سے کریں، ہر نبی سے، تو جواب ملے گا کہ اس جبریل نے بتایا، اور جب مجھے غیب سے آواز آئی دیکھا میں نے کچھ نہیں۔ تھوڑا سا اسے اور ذوق پیدا کرنے کے لیے، بات کو 2 منٹ کے لیے اور بڑھانے کے لیے یہ میں پوچھتا ہوں، مقدمہ بات پوچھتا ہوں حضور بابا فرید الدین سے کہ بابا جی خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ میں ان کا عقیدت مند ہوں، نیاز مند ہوں، گداگر ہوں، ساستانے کا جھاڑو دینے والا ہوں ان کی بارگاہ کا۔ میں پوچھتا ہوں کہ بابا جی خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے کہ مجھے میرے شیخ قطب الدین بختیار کاکی نے بتایا تھا خدا ہے، میں مان گیا، میں نے زیادہ دلیلیں کیا کرنی تھی؟ تو ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، مگر ذرا کتب پاک کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم دلی چلے گئے، پاک پڑھ سے چلے اور دلی چلے گئے۔ دلی جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی وجود باری کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں یار چھوڑو، مجھے میرے شیخ معین الدین اجمیری نے بتایا تھا کہ خدا ہے، میں مان گیا۔ ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، مگر چلو ذرا چلے ہیں، سفر شروع کیا ہے تو اجمیر شریف بھی چلے جاتے ہیں۔ اجمیر مولا پہنچ کر خواجہ اجمیری سے پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ بھی جواب فرماتے ہیں یار مجھے میرے شیخ عثمان ہارونی نے بتایا تھا خدا ہے، میں نے مان لیا، اور شیخ کی بات کو ایسے تو نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہم بھی مانتے ہیں، مگر ذرا تجسس جو ہے، ٹو ہے، وہ تو لگائیں، چل نکلے ہیں تو چلیں۔ ہم وہاں سے اجمیر سے چلتے ہیں، ہرون آ جاتے ہیں۔ عثمان ہارونی ہرون آ کر پوچھتے ہیں ان سے کہ حضرت صاحب خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بھائی مجھے میرے شیخ حسن بصری نے بتایا تھا خدا ہے، میں مان گیا۔ ہم نے کہا جی یہ بھی ٹھیک ہے، مگر چلو ہرون آ گئے ہیں تو بصرہ قریب ہے، بصرہ بھی ہوتے چلیں۔ بصرہ جا کر پوچھتے ہیں کہ حضور خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یار بس ہی چھوڑو، مجھے میرے شیخ میرے آقا حیدر قرار علی کی مرتضیٰ نے بتایا تھا، میں نے مان لیا ہے۔ اب علی کی بات کو ایسے ویسے تو نہیں ہے کہ اس نے ویسے خامی کہہ دیا ہے، حیدر قرار کی بات ہے، شیر خدا کی بات ہے۔ تو ہم نے کہا یار یہ بات تو ٹھیک ہے، حضرت صاحب فرما رہے ہیں، بابا جی نے بات تو ٹھیک کی ہے، مگر بصرے آ گئے ہیں تو قریب ہی نجف اشرف ہے، کیوں نہ چلے وہاں، ان سے جا کر پوچھ لیں۔ ہم نجف شریف چلے گئے، نجف اشرف جا کر پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، دور سے چلیں، اور چلے کہاں سے؟ پاک پڑھن سے۔ پاک پڑھن سے ساہیوال کو رہنے دیا، چھوڑو ساہیوال کو چھوڑو، پاک پٹن سے چلے ہیں، پاک پٹن سے چلے گئے دلی سے اجمیر گئے، اجمیر سے ہرون گئے، ہرون سے بصرہ گئے ہیں، بصرہ سے نجف اشرف آئے ہیں۔ تو مسئلہ فرمایا کہ خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں چھوڑو مسائل کو، مجھے خدا کے بارے میں اس ذات نے کہا ہے کہ خدا ہے جس کے منہ سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، جس کے منہ سے کبھی غلط بیانی ہوئی ہی نہیں۔ یوں سمجھیں کہ نبوت کا مقام جو ہے اس کی صورت یہ ہے، کبھی آپ نے دیکھا واپڈا والوں نے تار لگایا ہوتا ہے، فوجیوں نے، مشرف گروپ نے تار لگایا ہے، کہ یہ اسے کیا کہتے ہیں نہیں نام اس کو کچھ اور ہے، اس کا خاردار تار لگے ہوئے ہیں، فوجیوں نے اپنا انتظام کیا ہے، واپڈا والوں نے اپنا انتظام کیا ہے۔ ہر محکمہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر کوئی آئے نہ، کوئی آ نہ جائے، مداخلت نہ کرے۔ یہی سمجھیں کہ نبی کی ذات جو ہے، لفظ سمجھ آ گیا، ممنوع علاقہ، کئی جگہ پر لکھا ہوتا ہے ممنوع علاقہ، کہ یہ فوجیوں کا علاقہ ہے، یہاں غیر فوجی نہیں آ سکتا، یہ واپڈا والوں کا علاقہ ہے، یہاں کوئی دوسرا نہیں داخل ہو سکتا، ممنوع علاقہ ہے، کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک نبی کی ذات جو ہے وہ بھی ممنوع علاقہ ہے، نبی کا وجود بھی، نبی کی ذات بھی ممنوع علاقہ ہے۔
ممنوع کیسے؟ وہاں جھوٹ کی مجال نہیں کہ داخل ہو سکے، غلطی کی مجال نہیں کہ داخل ہو سکے، کسی گناہ کی ہمت نہیں کہ اس تھڑے بھی چڑھ سکے. وہ نبوت کے تھڑے سے دور، کوسوں دور رہتا ہے، کوسوں دور رہتا ہے. نبی کی معصومیت ایسی شے ہے کہ وہ گناہ کو قریب پٹکنے ہی نہیں دیتی. کئی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ نبی معصوم ہے، گناہ نہیں ہوتا اس سے، تو یہ کون سی بات ہے؟ فرشتہ بھی تو معصوم ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی اشکال آج نہیں ہے تو لے آئیں. اگر اشکال پہلے پیدا نہیں ہوا تو میرے کہنے سے ہو جانا چاہیے کہ نبی کو بھی معصوم کہتے ہو، جبریل بھی تو معصوم ہے. جبریل کون سے گناہ کر رہے ہیں؟ تو جبریل اور حضور تو یکساں ہو گئے. وہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہے. تو بیٹے نہیں، معصوم معصوم میں فرق ہے، وہ فرق سمجھو. فرشتہ معصوم ہے، نبی معصوم ہے. فرشتہ وہ معصوم ہے، نبی وہ معصوم ہے جو مسند افتاء پر بیٹھا ہے، اور فرشتہ وہ معصوم ہے جو ہاتھ باندھے سامنے کھڑا ہے اور مسئلے پوچھ رہا ہے. فرق تو ہو گیا. وہ مسند افتاء پر بیٹھا ہوا معصوم ہے، یہ پکاری بن کر معصوم ہے. یا یوں کہہ لیجیے کہ نبی وہ معصوم ہے جو ام ہانی کے گھر بستر ناز پر محو خواب ہو، محو خواب ہو. اور فرشتہ وہ معصوم ہے جو فرشتوں کی گینگ لے کر آئے اور اسے حکم ہو کہ دیکھنا محبوب کو ایسے نہ جگانا، پروں کی ہوا دے کر جگانا، وہ ناراض نہ ہو جائے. وہ معصوم ہے جو بستر ناز پر لیٹا ہوا ہے، اور فرشتہ وہ معصوم ہے جو ہوا دے رہا ہے. یہ بھی معصوم ہے. یہ یوں سمجھ لیجیے کہ نبی وہ معصوم ہے جو براق پر سوار ہے، یہ گیا وہ گیا وہ گیا وہ گیا. نبی وہ معصوم ہے جو ایک لمحے کے کروڑویں حصے سے زمین و آسمان کو طے کر جاتا ہے. اور فرشتہ وہ معصوم ہے جو دھول میں پیچھے دوڑتا جاتا ہے اور سدرا پر آ کر ہاتھ جوڑ دیتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ در دوستی مخلصم یافتی، انانم سے صحبت چرا تافتی. جبریل تجھے کیا ہو گیا؟ اتنی دیر تک یار تو ساتھ آئے، آگے کیوں نہیں جاتا؟ عرض کرتے حضور آگے جاؤں تو تجلیات ربانی میرے پروں کو جلا دیں گی، میری ہمت نہیں ہے. نبی وہ معصوم ہے جو آگے چلا گیا ہے رف رف پر سوار ہو کر. فرشتہ بھی معصوم ہے جو تکتا رہا ہے کہ وہ گیا وہ گیا. اب دیکھ رہے فرق ہے یہ نہیں ہے؟ فرق تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے. معصوم ہونے میں فرق تو واضح نظر آ رہا ہے. اور یہ جو باتیں میں آ گئی ہیں، معاذ اللہ خدا پناہ، نبی اور فرشتے کا تقابل نہیں میں کر رہا. کہیں غلط فہمی ذہن میں نہ آ جائے کسی لکھے پڑے آدمی کے کہ میں کوئی تقابل کر رہا ہوں نبی کا اور فرشتے کا. نہیں، تقابل نہیں. یہ باتوں میں بات آ گئی ہے. تقابل اگر فرشتے کا کرنا ہو، اگر کسی کے ذہن میں ہو تقابل کی بات، تو پھر فرشتے کا تقابل نبی سے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. فرشتے کے تقابل کی بات کرنا ہو تو پھر اس کے مقابلے میں فرید الدین کو لے آؤ، پھر اس کے مقابلے میں عبد القادر جیلانی کو لے آؤ. فرشتے کی بات کرنی ہو تو معین الدین اجمیری کو لے آؤ سامنے. فرشتے کی بات کرنی ہو تو حجویری کو لے آؤ سامنے. پھر تو کوئی بات بنتی ہے. نبی کے ساتھ تو بات تقابل کی بنتی نہیں. نعرہ تکبیر، آواز بلند، نعرہ رسالت، اذان مصطفیٰ. اور پھر بھی ایک تھوڑی سی بات اور کہہ دیتا ہوں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ساری میری باتیں مانیں، کوئی ضروری نہیں. دل میں کوئی لگ جائے تو مان لیں، نہ لگے تو آئیں اور جائیں. اگلی بات وہ کہتا ہوں، اگر کوئی جنونی آدمی فرشتے کا اور غوث اعظم کا، فرشتے کا اور داتا حجویری کا، فرشتے کا اور فرید الدین پاک پٹنی کا کوئی تقابل کرے تو فیصل قرار دے مجھے کہ فرشتے سے
غوث اعظم فرشتے سے آگے ہے یا فرشتہ غوث اعظم سے آگے ہے؟ فرید الدین کا مقام فرشتے سے آگے ہے یا فرشتے کا مقام فرید سے آگے ہے؟ کسی کی بات نہیں کرتا، اگر کسی کو وارا کھا جائے تو وہ مجھے فیصلہ قرار دے کہ تو فیصلہ کر، تو میری رائے تو فرید کے حق میں ہوگی، فرشتے کے حق میں نہیں ہوگی. میری رائے غوث اعظم کے حق میں جائے گی، میری رائے خواجہ معین الدین اجمیری کے حق میں جائے گی. اب یہ آپ کہیں کہ میں جذبات میں کہہ رہا ہوں، نہیں، ٹھنڈا ہی ہو کر باتیں کر رہا ہوں، وہ غصے میں تو نہیں کہہ رہا. ویسے اس لیے جذبات بھی نہیں ہے کہ بڑھاپا ہے، جذبات ہو بھی نہیں سکتے. بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں میں کہوں گا، اس لیے اپنے فیصلے کی دلیل بھی دے دیتا ہوں، اگر وہ ذہن میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو نہ. 2 گھوڑے آپ سرپٹ دوڑائیں اور ٹارگٹ لے کر 10 لاکھ کی تھیلی لے کر مجھے نہ کہیں آپ کھڑے ہو جائیں، میں نے تو اپنا فیصلہ دے دیا، آپ کھڑے ہو جائیں اور فیصلہ یہ کریں کہ دونوں گھوڑوں میں سے جو پہلے آئے گا سفر کر کے یہ 10 لاکھ پاؤنڈ اسے دیے جائیں گے. اب اتفاق یہ ہوتا ہے کہ دونوں گھوڑے ایک وقت میں پہنچتے ہیں، ٹھیک 10 بجے پہنچتے ہیں. اب آپ کسے دیں گے 10 لاکھ پاؤنڈ کی تھیلی؟ کس کو دیں گے؟ دونوں گھوڑے بیک وقت آ گئے ہیں، تو یہ تھیلی کا حقدار کون ہوگا؟ اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ کسے دیں. اب ایک گھوڑا وہ ہے جس کے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، راستہ میں ریڑھی بھی نہیں، رکشہ بھی نہیں، سائیکل والا بھی نہیں، پکی سڑک ہے اور 10 میل کے ٹارگٹ تک کوئی اس کے مقابلے میں شے آتی نہیں. ایک گھوڑا وہ ہے. ایک گھوڑا وہ ہے جس کے راستے میں نہر بھی ہے، ندی بھی ہے، نالا بھی ہے، درخت بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، چاڑیاں بھی ہیں اور بے شمار الٹم پٹم بہت کچھ ہے. اب دونوں گھوڑے یک وقت پہنچے ہیں ٹارگٹ پر، تو آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ 10 لاکھ کی پاؤنڈ کی تھیلی کا حقدار کون سا گھوڑا ہے؟ کہیں. بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، ہماری دلیل ختم ہو گئی. آپ وہ تھیلی 10 لاکھ پاؤنڈ کی اس گھوڑے والے کو دیں گے کہ جس نے ساری مصیبتیں طے کی ہیں پھر منزل پر پہنچا، اور وہ گھوڑا جو سیدھا جا رہا ہے جس کی رکاوٹ ہے ہی نہیں، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اسے 10 لاکھ پاؤنڈ دیے جائیں. فرشتہ وہ گھوڑا ہے جو سر پٹ دوڑ کر بارگاہ قدس میں جا رہا ہے، جس کے راستے میں نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بخار ہے، نہ سر دردی ہے، نہ کانٹا ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، کوئی شے ہے ہی نہیں. وہ بھی ایک وقت میں پہنچا ہے. اور فرید وہ ذات ہے جس کے راستہ میں ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیماری بھی ہے، مرض بھی ہے، دکھ بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے. اب یہ ساری رکاوٹوں کو کراس کر کے پہنچتا ہے تو حقدار یہی ہوگا، دوسرے کیسے ہو جائے گا؟ اگر کبھی کوئی عصمت کی بات کرنی ہو تقابل کی تو شغل کے لیے یا ویسے ذرا طبع آزمائی کے لیے یہ کہہ لیا کریں، نبی اور فرشتے کا تقابل ہے ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں ہے. ہاں، بات یہ کر رہا تھا، تھوڑا سا دور چلا گیا. اب حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات نے بتایا ہے کہ خدا ہے جس کے منہ سے کبھی غلط بات نکلی ہی نہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے، کہتے ہیں جی حدیث جو ہے نا، علم حدیث وہ تو حضور کے بعد 200 سال بعد میں محدثین پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ جمع کیا، مگر یہ بات بڑی غلط اور جھوٹ ہے. علم حدیث وہ مقدس علم ہے جو حضور کے وقت لکھا گیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار درس حدیث دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں تو یہ ایک کاپی لے لیا کرتے تھے اور اس پر لکھ لیا کرتے تھے کہ آج حضور نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. معلوم ہوا کہ حدیث جمع ہونی تو شروع ہو گئی تھی عبداللہ ابن عمر کے دور میں. ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ عبداللہ یار تو یہ کیا کرتا ہے، چھوڑ اس شغل کو، حضور کی ہر بات نہ لکھا کر، ہو سکتا ہے کوئی لکھنے والی نہ بھی ہو.
وہ بات لکھ جس کے متعلق حضور فرمایا کہ واہ یہ الہی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، وہ تو لکھ لے۔ ہو سکتا ہے کوئی بات نہ بھی لکھنے والی ہو اور حضور کے وصال کے بعد لوگوں کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے۔ اگلے دن عبداللہ ابن عمر درس حدیث میں آ تو گئے مگر دوسرے صحابہ کی طرح خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ نہ اس دن قلم ہے، نہ کاپی ہے، نہ دوات ہے، نہ پیاز ہے۔ درس شریف ختم ہوا، حضور فرماتے کہ بیٹے آج کیا معاملہ ہے؟ آج وہ تحریر نہیں، لکھا کچھ نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کسی نے کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی بات لکھنے والی نہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بات لکھنے والی نہ بھی ہو، بس یہ کہنا تھا۔ میرے آپ کی مانو جانو کے والی فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، عمر عبداللہ سن، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما تخرج من فمی ھذا الا الحق، اللہ کی قسم میرے منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہی نہیں۔ کیا خیال آ گیا؟ کس نے یہ وہم ڈال دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی لکھنے والی بات نہ ہو؟ میرے منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اب اس کی تشریح یوں کر لیجئے، جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، جب نکلتا ہے حق نکلتا ہے، جتنا نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ دن کو نکلے تو حق ہے، رات کو نکلے تو حق ہے، لیٹے نکلے تو حق ہے، چلتے نکلے تو حق ہے، بیٹھے نکلے تو حق ہے۔ جس حالت میں محبوب کی زبان سے جو فکرہ نکلتا ہے وہ حق ہی حق ہے، وہ حق ہی حق ہے، اور اس میں شبہ پیدا کرنا ایمان کی خرابی ہے۔ اب یہ جو دعویٰ ہے کوئی چھوٹا دعویٰ تو نہیں کہ میرے منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اسے زیادہ یوں سمجھا جا سکتا ہے یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو ہو ہی سراپا حق۔ اتنا بڑا دعویٰ تو وہی کرے گا جو سراپا حق ہوگا، جو سراپا حق ہوگا۔ مصطفیٰ سراپا حق ہے، ان کا چلنا حق ہے، بیٹھنا حق ہے، جاگنا حق ہے، سونا حق ہے۔ ان کوئی ایسی بات نہیں جو حق کے برعکس ہوگی، وہ سراپا حق ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بات میں نے اور آپ نے سن لی کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات نے بتایا ہے خدا کا ہونا جن کے منہ سے کبھی کوئی غلط بات نکلی نہیں۔ بات تو سچی، تسلی تو ہو گئی، مگر میں نے اور آپ چونکہ جنونی تھے، آپ کے ساتھ مل کر میں جنونی ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا میرے ساتھ مل کر آپ جنونی ہو گئے، وہی تو بات ہے۔ ہم جنونی ہو گئے اکٹھے اور سفر کیا پاک پڑھنے سے نجف اشرت تک، تو خیال آیا آپ نے کہہ دیا جنونیوں نے کہ اب تھوڑا سا فرق رہ گیا دربار رسالت میں پہنچے، یا میں نے کہہ دیا جنونی بھائیوں کو کہ چلو یار تھوڑا سا فرق رہ گیا، جب نجف اشرف آئے ہیں تو مدینہ منورہ بھی کیوں نہ چلیں، تو وہاں جا کر یہ مسئلہ اور پوچھ لیں۔ یہ تو حیدر کرار فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے بتایا اور ان کے منہ سے کبھی غلط بات نہیں نکلی۔ ہم چلتے چلتے صوفی جی مدینہ شریف، ہم چلتے چلتے کہاں سے چلے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں سے پاک پٹن سے چلے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہے سیاہ کو تیرے بندہ نواز میں، ٹھکانا ہوا تو وہاں جا کر کہ چلو یار مدینہ شریف حاضری دیں اور رسول پاک علیہ السلام سے بھی یہ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں خدا کے وجود کا۔ حاضر ہوئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رحمت اللہ۔ حضور یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا وجود باری کا۔ لوگوں نے بہت سی باتیں سبھی نے کہا مگر نتیجے پر نہیں پہنچے۔ جبریل علیہ السلام پر جا کر یہ بات ختم ہو جاتی ہے تو میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی کائنات کے شہنشاہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب جو دیا ہے وہ یہ ہے، سارے نبیوں نے اپنے اور خدا کے درمیان جبریل کو واسطہ قرار دیا ہے
جبریل کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے فرمایا، آواز سنی اور نبیوں کو بتائی۔ جب محبوب کی باری آتی ہے، سوال ہوتا ہے گنبد خضرا کی مکین سے، سوال ہوتا ہے آمنہ کے لال سے، سوال ہوتا ہے حسنین کے نانا جان سے، تو آپ بڑے پیار سے فرماتے ہیں درمیان میں کوئی راستہ نہیں، جبریل علیہ السلام کا پتہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو خدا کی وجود کی دلیل، مجھ سے پوچھتے ہو، رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے خدا کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خدا ہے۔ یہ سارا جو میں نے زور لگایا ہے نا تھوڑا سا، اس بات کہنے کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میری بات کی شاید آپ تصدیق کر لیں کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خدا کے وجود کا جو ذکر کیا وہ دلیل صغریٰ تھی، اس لیے کہ سنی ہوئی بات تھی، مگر محبوب نے جب ذکر کیا ہے تو یہ دلیل کبریٰ ہے، یہ دیکھی ہوئی بات ہے، یہ دیکھی ہوئی بات ہے۔ شنیدہ کیب ود مانند دیدہ، کدے سنی سنائی باتیں کبھی ایسا بھی ہوا کہ دیکھے کے مطابق ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو جائے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی تو دیکھا تھا، وہ بھی تو رؤیت ہے، مگر وہ ذہن میں رکھیں حکم عرض کی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا جمال کرا، تو حکم ہوتا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں جواب ہے کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ موسیٰ سوال کیسا کر رہا ہے، مجھے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر جناب کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا ہے تو تفاسیر پڑھ کر دیکھیں، سوئی کے سوراخ کے 70ویں حصے جتنا نور زہر دیکھا، سوئی کے سوراخ کا اس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، اس کے 70ویں حصے کے برابر نور کا ظہور ہوا ہے۔ وخر موسیٰ صاعقہ، اور بے خود ہو کر گر گئے ہیں، بے خود ہو کر گر گئے، تاب نہیں لا سکے۔ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ رہا یہ سوال کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے، قرآن مقدس فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کوئٹے کے، پشین کے، کلات کے ایماندار لوگ بھی رب کو دیکھیں گے۔ قیامت کے دن کوئٹہ کے ایماندار لوگ رب کو دیکھیں گے، کلات کے لوگ رب کو دیکھیں گے، سائیوال کے لوگ رب کو دیکھیں گے۔ تو کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہم بڑھ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ نہیں سکے، اور میں اور آپ کیسے دیکھ لیں گے؟ تو بیٹے بات یہ ہے، انہیں جو حکم دیا لن ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ میری رؤیت کا دروازہ، میری زیارت کا دروازہ بند ہے، وہ بند ہے، وہ ابھی کھلا نہیں، تو نے اس کے کھلنے سے پہلے سوال کر دیا۔ ابھی میری زیارت کا دروازہ بند ہے، کواڑ بند ہیں اور وہ مکفل ہے، ابھی وہ کھلا نہیں، تیرا سوال اس کے کھلنے سے پہلے کا ہے، اس لیے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ جب وہ کھولنے والا آئے گا، جب کوئی کھولنے والا آ جائے گا، جب بھی آئے گا، اور آ کر جب وہ کھولے گا، وہ دروازہ میری زیارت کا کھول دے گا، تو پھر تو نہیں کلات کی ایماندار بھی دیکھ لیں گے، تو رہا، پھر کوئٹہ کے ایماندار بھی دیکھ لیں گے، اور جب تک وہ نہیں آتا تو بھی نہیں دیکھ سکتا، جب وہ آ جائے گا تو ساہیوال کے گناہگار بھی دیکھ لیں گے۔ بات یہ بیٹے ذکر کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین شکل میں دیکھا ہے، لہذا درمیان سے جبریل علیہ السلام کا ذکر ختم ہو گیا ہے، اور یہ محبوب کی زیارت براہ راست ہے، خدا کا جمال، خدا کی زیارت۔ اس سے یہ بھی پتہ ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واج کے محتاج ہیں، جبریل آتے تھے
تو خدا کی رسول اللہ کے ساتھ باتیں ہوتی تھیں، جبریل نہیں آتے تھے تو پھر محال ہوتی نہیں. میں اس کا بھی قائل نہیں، جبریل آئیں یا نہ آئیں مصطفیٰ کی باتیں رب سے ہوتی رہتی ہیں. جبریل آئیں یا نہ آئیں، وحی لائیں یا نہ لائیں، مگر ذات مصطفیٰ کے ساتھ، ذات خدا کے ساتھ رسول اللہ کا تعلق، جبریل کا درمیان میں واسطہ ہونا کوئی فرض نہیں، کوئی لازمی نہیں، کوئی واجب نہیں کہ جبریل درمیان میں ہوں تو باتیں ہوتی ہیں، درمیان سے نکل جائیں تو باتیں نہیں ہوتی. اگر یہ غلط سا فارمولہ مان لیا جائے تو میں پوچھتا ہوں کہ معراج کی رات جب اتنی باتیں ہوئی ہیں جبریل کہاں تھے؟ میرا سوال قائم ہے. وہ تو بیچارے ہاتھ باندھ کر سدرا پر رہ گئے تھے. اور یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہی جائیں آگے، تجلیات ربانی میرے پروں کو جلا دیں گی. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر بات عرض کرتا ہوں کہ جناب جبریل، یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ آپ جائیں؟ میں نہیں جا سکتا. اگر مصطفیٰ کے قدموں کو جوڑا مبارک لگ کر جا سکتا ہے تو کیوں نہیں جا سکتا؟ مجھے جبریل، پیارے جبریل، میرے آقا جبریل، مجھے سمجھ نہیں آئی، اگر کپڑے کا لباس جس میں مصطفیٰ کو لگ کر عرش سے پار بارگاہ قدس میں جا سکتا ہے تو تیرے نہ جانے کی کیا وجہ؟ پگڑی جا سکتی ہے تو نہیں جا سکتا، کرتا جا سکتا ہے تو نہیں جا سکتا، چادر تہمت جا سکتا ہے تو نہیں جا سکتا، جوتا جا سکتا ہے تو نہیں جا سکتا. یہ ہے کیا؟ کاش کہ آپ یہی کہہ دیتے کہ حضور مجھے بھی لے چلو. اگر جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کہہ دیتے کہ حضور مہربانی، مقام تو میرا یہی ہے، مگر یہ سوٹا جا رہا ہے، پگڑی جا رہی ہے، پاپوش جا رہا ہے، کرتے جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں، آپ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو میرا یقین ہے کہ مصطفیٰ محروم نہ کرتے. اپنے اس پرانے خادم کو، پرانے نوکر کو جو اتنی دور سے بیچارہ آیا ہے، کہاں سے چلا دھول میں اڑتا آیا ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا آیا ہے، کتنا سفر طے کیا ہے محبوب کی خدمت کے لیے. دروازے جنتوں کے دروازے، آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہوئے یہ نہ کہتے کہ آجا یار تم بھی آجا، نہ کوئی گال نہیں، چلے چل. مگر یہ کہا ہی نہیں. غالباً نہ ان کے ذہن شریف میں آیا، قدرت کو بھی منظور ایسا تھا. اگر یہ عرض کر دیتے تو حضور تو رحمت للعالمین ہے، ساتھ لے جاتے تو آج دنیا کہتی کہ حضور کا خاصہ کیا ہے، جبریل بھی تو ساتھ ہی تھے. اللہ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ جبریل مصطفیٰ کا مقابلہ کرے، اس لیے نہ ان کے ذہن میں آیا، نہ قدرت نے پیدا کیا، نہ کہہ سکے، نہ مصطفیٰ نے ساتھ لیا. تو حضور فرماتے رہے تو ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین شکل میں دیکھا. اس لیے حضور دلیل کبریٰ ہے اور ساری کائنات دلیل صغریٰ ہے. اس پر اس وقت بہت سی باتیں کلمہ طیبہ کی ذہن میں آئی ہوئی، کھڑی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ میں کہوں، مگر مجھے تکلیف ہے. رات سے میں نے کل کہ عزیز بیٹے قاری نور صابر فریدی صاحبان اور حزب الفرید کے کارکنان، میں ان کے شکنجے میں آیا ہوا جیسے جانور پنجرے میں پھنسا ہوتا ہے. اس لیے دن میں مجھے 5 تقریریں کروا لے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی میں کوئی مشینری کمپیوٹر نہیں ہوں، میں انسان ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں. تو مگر اس کے بعد اس تک تکلیف ہوگی مجھے، اس لیے اب بھی ہے. شکر ہے کہ اتنی باتیں آپ سے کر سکے. میری تھوڑی باتوں کو قبول کر لیں. خدا ذوالجلال حبیب پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. اب پھر کبھی اگر زندگی ہوئی، یہ ذہن میں رکھیں. اور مجھے یاد آ گیا، یا آپ نے یاد کروایا کہ تو نے کلمہ شریف کے بارے میں یہاں تک کہا تھا اور اس وقت کہا تھا کہ بہت سی باتیں اور بھی ہیں، آج وہی سنا دیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر ذہن میں آ جائیں تو اس کا اگلا حصہ پھر کبھی ہو جائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی وآلہ